حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل، قبلہ نگران شورا دامن القدس القدسیہ کا یہ سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھے پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ آنا مبارک فرمائے۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں ایک چیز ذہن میں سوچ کے آیا ہوں، اسی پر جو ہے میں چاہوں گا آپ کچھ مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائیں کہ ایک چیز کسی بندے نے ایک بات کہی تو وہ بات ذہن میں رہ گئی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پر کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ ایک بندے نے مکان خریدنا تھا، اب وہ مکان کی خریداری پر اپنا ذہن بنا رہا ہے کہ یہ مکان ہے، اس مکان کا ایک پورشن 18,000 روپے کرائے پر ہے، یہ مکان میں خریدوں گا، 18,000 روپے آئے گا، 10 سال کے اندر مکان کی قیمت جو ہے یہ پوری ہو جائے گی، یعنی وہ یہ 10 سال کی پلاننگ اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے اور ایک مکان جو ہے یہ خرید رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ یار یہ بندہ پتہ اس کو ایک لمحے کا نہیں ہے، ایک پل کا نہیں ہے، اور یہ 10 سال کی پلاننگ کر کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پلاننگ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، اور کیا ہم اگر پہلے سے کسی چیز کو پلان کر کے رکھتے ہیں تو کیا ہم آنے والے کچھ مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کیا رائے ہے اس پر آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے کچھ ٹاپکس بنتے ہیں۔ جی، ایک ہے توکل اور اس کی تعریف، اس کو سمجھنا، صحیح، اور ایک ہے لمبی امیدیں۔ جی، یہ دونوں ٹاپک یہاں بن رہے ہیں۔ جی، بنیادی طور پر جو شخصیت، جو ذات پاک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا انداز مبارک کیا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے بہترین زندگی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بارے میں تو یہ آپ کے انداز پاک تھے کہ آپ اگلے وقت کے لیے رکھنے کو، مطلب آپ کے لیے یہ مطلب اب تھا نہیں، ایسی بات، بانٹ دیا کرتے تھے۔ جی، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے 12 ماہ کا راشن دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح، تو آگے کی پلاننگ کے طور پر کچھ کرنا، اسے نہ منع کیا جائے گا، نہ اسے برا سمجھا جائے گا۔ صحیح، البتہ نیت کے متعلق ضرور وہاں پر ڈسکس ہوگی کہ بھائی آپ کی نیت کیا ہے۔ صحیح، اصل میں سلمان بھائی توکل ہے نا، اللہ پر بھروسہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ توکل یہ ترک اسباب کا نام ہے ہی نہیں، ایسی بات، بلکہ اسباب کو بروئے کار اللہ کا، یعنی اسباب کو استعمال کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینے کو توکل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ پھر اب اس میں اپنی اپنی نوعیتیں، کیفیتیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال قدموں میں حاضر کر دیا اور عرض کی کہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، ٹھیک ہے۔
مگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، جب آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ نے ان کو تو زندگی کی بھی دعا دی اور یہ صحتیاب بھی ہوئے، اور فرمایا کہ پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اٹھا رکھو، جی یعنی پیچھے گھر والوں کے لیے رکھو۔ تو ہر ایک کی جدا جدا کیفیت ہے۔ اگر کوئی اس طرح فیوچر پلاننگ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بری چیز نہیں ہے جبکہ اس کی نیت میں فساد نہیں ہے۔ ٹھیک۔ البتہ یہ جو ہمارے یہاں سوچ ہوتی ہے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد کہ برے وقت میں کام آئے گا، تو دیکھیں برا وقت ہو کہ اچھا وقت ہو، کام تو اللہ کی ذات ہی آتی ہے۔ اللہ کالی راتوں میں یہ چیز کام آئے گی، یعنی کہ پریشانی راتوں میں، تو کالی رات تو سیدھی بات ہے قبر کی رات۔ ہائے کالی رات بن سکتی ہے اگر اس کے اجالے کی ہم کوئی صورت نہ بنائیں۔ تو یہ ایک میسج ضرور ہے کہ اس طرح زندگی گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی کو گھر لیپتے ہوئے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا موت اس سے پہلے آ جائے گی، تو دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اچھا پھر یہ بہت ساری چیزیں ایک وقت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس معاملے میں تربیت فرماتے رہے۔ جو میں نے حدیث اس کی شروعات پڑھی ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس سے بالقصد روکا گیا، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں مال بھی تھا، زمینیں بھی تھی، جائیدادیں بھی تھیں اور بہت کچھ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ہوتی چلی جاتی، لیکن دنیا سے بے رغبتی، مال سے بے رغبتی کا درس یہ بنیادی درس ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی فیوچر پلاننگ کے طور پر، احتیاطی طور پر اگر کوئی ایسی چیز کرتا ہے اور نیت میں فساد نہیں ہے، جی، اور ہو سکتا ہے اگر نیت شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو تو شاید ہو سکتا ہے اس کو ثواب بھی ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہت سمپل سی بات ہے سلمان بھائی کہ شریعت جب کسی کام کی مخالفت نہ کرے نا، اس کی مخالفت کرنا اور شریعت کس کی مذمت نہیں کرتی، اس کی مذمت کرنا، یہ دونوں جہالت ہے۔ اور ہماری سوچوں کو، ہماری طبیعتوں کو اور ہمارے تمام تر فلسفوں کو، جی، تصورات کو، جی، ذہنیت کو، خیالات کو، سب کو شریعت ہی کے تابع کرنے کی حاجت و ضرورت ہے، تو مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ درست فرمایا آپ نے۔ اچھا بھائی صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ ایک جیسے شادی شدہ ایک جوڑا ہے، یعنی گھر میں ایک ہے سلسلہ کار، ان کی زندگی میں کیا کیا پلاننگ ہونی چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پلاننگ تو دیکھیں، اگر ملازم ہے گھر میں، ملازمت سے روزگار آتا ہے، صحیح، اس میں چھوٹا گھر ہے، اس میں بڑا گھر ہے، اس میں فیملی کے ساتھ ہے، اس میں کمبائنڈ فیملی ہے تو اس میں بھائی بہن اور سب ساتھ رہتے، اس میں پھر بھائیوں کی بھی اگر شادی ہوئی ہے تو اس میں بہنیں شادی کے بعد گھر آتی ہیں تو اس میں، تو یہ مطلب الگ الگ نوعیت کی الگ الگ صورتیں بنیں گی۔ تو ایز پر سچویشن ہی مطلب کہ یہ اس پر ڈسکس ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیسا ہو، ایسا ہو تو کیسا ہو۔ البتہ ایک اس میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یونیفارم پوزیشن کی اگر میں بات کروں جی، تو یونیفارملٹی شاید اس چیز میں بنے گی کہ آپ چاہے اکیلے رہیں یا سب کے ساتھ رہیں، آپ کو دو چیزیں بہت کمپلسری ہیں۔ صحیح۔ ایک کا نام کمبائنڈ لیتا ہوں، صبر و برداشت، اور دوسرا حسن اخلاق۔ اگر یہ دو پر آپ کے لگ گئے تو آپ کی پرواز کو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر ایک پر بھی ناقص ہے نا جی، تو آپ کی اڑان میں پرابلم آئے گا۔ تو ایک پر ہوتا ہے صبر و برداشت کا اور ایک پر ہوتا ہے حسن اخلاق کا۔ جب آپ ان دو پروں پر معاشرے میں اڑیں یا گھر میں اڑیں، آپ کی پرواز دیکھنے سے تعلق رکھے گی، انشاءاللہ مدینے کی طرف آپ کا سفر جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھے مدنی پھول دیے ہیں آپ نے۔ مجھے ایک اور بات، آج اپنے ناظرین کے لیے کچھ موضوع لایا تھا، اگر آپ کہیں تو۔ جی 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 جی، اجازت ہو تو؟ جی اجازت۔ اصل میں میرا موضوع آج میرے ناظرین کے لیے تھا
تنقید، تنقید کو برداشت کرنا، یہ ارتھ، کیونکہ تنقید جو ہے نا یہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ تنقید کرتے وقت کوئی سوچتے اور خیال نہیں کرتے۔ تو ایک جملہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تنقید ہے نا یہ آپ کے حوصلے کا امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تنقید کرنے والے کا حوصلہ زیادہ ہے کہ آپ کا حوصلہ زیادہ ہے۔ تنقید کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، بعض کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ جو کام آپ چونکہ آپ کر رہے ہیں لہٰذا وہ کسی کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا، اور اگر وہی کام کوئی اور کرے تو اس کے لیے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کا ذہن اس چیز کی طرف آ جائے گا کہ آپ نے اچھے اور درست کاموں کو جاری رکھنا ہے تو تنقید انشاءاللہ آپ کا راستہ نہیں روکے گی، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا عمل، ہم سب کا عمل اللہ ہی کے لیے ہو۔ جب اللہ ہی کے لیے ہمارا عمل ہوگا، خواہ گھر کی خدمت ہو، معاشرتی خدمت ہو، قومی خدمت ہو، ادارتی خدمت ہو، پڑوسیوں کی خدمت ہو یا رشتہ داروں کی خدمت ہو، صلہ رحمی ہو یا حسن سلوک ہو، اگر آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو تنقید سے انشاءاللہ تعالی آپ کا کاروان، آپ کا سفر رکے گا نہیں، اور اگر آپ کی نیت لوگوں سے تعریف اور ان کی حوصلہ افزائی لینے کی ہے تو پھر ممکن ہے کہ تنقید سے آپ کے راستے تنگ ہو جائیں اور آپ ایک اچھے اور عمدہ مقصد سے دور رہ جائیں۔ لہذا میری تمام تر دیکھنے سننے والوں سے یہ خاص التجا ہے کہ تنقید کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کریں، اور تنقید کرنے والے کا یہ ضرور، اب تنقید ہوئی ہے تو اب دیکھ لے گا، ہوئی ہے تو اب کیوں کی تنقید، کہ واقعی میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں، صحیح ہے تو اب اس کے لیے دعا کر دیں ختم کریں، کیونکہ جب بندہ بعض اوقات ایسی چیزوں کو جب رپلائی کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور آپ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی دیوار کے اندر سے آپ وہ سوراخ ہو جائے چھوٹا سا، اب آپ اسے انگلی سے اس سے نکالتے تو مٹی نکلتی رہے گی، آپ تھک جائیں گے، مٹی ختم نہیں ہوگی، آپ تھک جائیں گے، چھوڑ دیں اس کو۔ چیزیں بعدوں کا خود بخود درست ہو جاتی ہیں اور آپ کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو اپنے اندر ہمت برداشت پیدا کریں، اور اگر کوئی اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کہہ لیں، خود سے کہہ لیں، جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ خود سے یہ کہہ لیں کہ اس کی تعریف میری اس خدمت کو بڑھا نہیں سکے گی، کیونکہ مجھ سے جو ہو سک رہا ہے میں کر رہا ہوں، اور اس کی تنقید مجھے اس کی خدمت سے باز نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ میں کام اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور رب نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تنقید بھی کسی بات پہ تنقید ہونا، کوئی ہے غلطی ہے اس پر کوئی کریٹیسائز بندہ کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ بھی آتا ہے، خام کھا پانی میں مدھانی ڈالی ہے، بندہ رڑکتا جا رہا ہے، اس کو کام کرنے والے پر ہی، مطلب گاڑی جب تک گیراج میں کھڑی ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جب آپ کام کریں گے تبھی رائے قائم ہوگی کہ آپ نے کام صحیح کیا یا غلط کیا، کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کریں گے تب پتہ چلے گا نا۔ تو یہ معاشرے کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، اور گھروں میں بھی یہی ماحول ہوتا ہے، باہر بھی یہی ماحول ہوتا ہے کہ آپ کے کام کرنے کے متعلق ویوز بنتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ صحیح کیا، کوئی کہتا ہے آپ نے غلط کیا، مگر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں کہ اگر آپ نے وہ کام جو کیا ہے یہ کیوں کیا ہے۔ تو اگر مطلب کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے، اور ضمیر مطمئن، بعضوں کے ضمیر جو ہے نا وہ کسی اور ہی طرح سے مطمئن ہوتے ہیں، وہ ضمیر کے مطمئن ہونے کا معیار بھی قرآن و حدیث ہونا چاہیے۔ خالی لوگ کہتے ہیں میرا ضمیر مطمئن ہے، تب ضمیر تو بھیا ان کا بھی مطمئن ہوتا جو چوری کر کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، ہم چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں،
اور یوں مطلب کہ کرتے ہیں اور ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ضمیر مطمئن ہونا تھوڑی، تو ضمیر ہی مر گیا اس کو شریعت نے اس چیز کا مکلف کیا ہی نہیں ہے، اس کی اس کو اجازت دی ہے کہ وہ لوگوں کا مال لوٹ کر غریبوں کی مدد کرے۔ اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں اگر تو 10 روپے میں سے 5 روپے کی یا 1 روپے کی غریب کی مدد کر، تیرے لیے کیا پتہ اللہ قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ تو ضمیر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہونا ضروری ہے۔ واہ۔ محض ضمیر کا یہ کہہ دینا، یہ جملہ کہہ دینا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، تو یہ اس ضمیر صاحب سے پھر ملاقات کرنی پڑے گی، اور وہ ضمیر صاحب سے پھر تھوڑی ڈسکس کرنی پڑے گی، اور وہ مسٹر ضمیر کو پھر شریعت کا غسل دینا پڑے گا، تب جا کر وہ ضمیر کلیئر ہوگا۔ بعض اوقات ایک بندے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی بات لگا کے رکھنی ہے، یعنی کسی نہ کسی بات پہ کیڑا اس نے نکال کے رکھنا ہے، تو ایسے بندے کو جب تک آگے سے جواب نہ دیا جائے یا کم از کم اس کو خاموش نہ کرایا جائے، لاجواب نہ کیا، تو یہ تو کرتا ہی رہے گا، ایسے خام خواہ پریشان کرتا رہے گا، کچھ تو کاروائی جوابی ہونی چاہیے۔ بالکل دیوار کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کو جتنی بار بول پھینکو گے نا اس نے ریٹرن ہی دینی ہے، سامنے کو بول پکڑنے والا ہو تو میں اس کو دوں نا، جب بھی پھینکوں گا تب واپس میرے پاس ہی آنی ہے، تب اتنا ٹائم کس کے پاس ہے جو اپنے جواب کی بول پھینکتا اور انہیں وہ واپس پھینکتا رہے، واپس میں دوسرے کام نہ کر لوں۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ۔ اس میں صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تنقید اگر کر رہا ہوتا ہے کسی کے اوپر، کسی چیز کو غلط چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو وہ صحیح ہوتی ہے، لیکن سامنے دیکھنے والا ہوتا ہے اس میں کہیں جھول نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جو جس کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یار آپ خواہ مخواہ میرے پہ کیوں تنقید کر رہے ہو، میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، جبکہ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو وہ تعمیری تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے تعمیر، اس میں کیا کرنا؟ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ جب یہ تنقید شریعت کے مطابق دیکھی جائے گی کہ وہ جو آپ کو جو کہہ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے اپنا وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اور درست طریقے سے کیا ہے تو پھر آپ جواب نہ ہی دے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی وہ تنقید کو اصلاح کے طور پر لیا جائے۔ دیکھیں بعض لوگوں کو اگر اصلاح کرنی ہے نا، اگر آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کچھ بات کی اور آپ سمجھتے ہیں یار عمران نے بات غلط کر دی، تو آپ کو میری اصلاح کرنے کے بہت سارے طریقے ہونے چاہیے۔ اگر آپ میری اصلاح ایک سوالی انداز سے کریں گے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی تو آپ نے اصلاح کی ہے، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو بات کی وہ بات صحیح تھی ہی نہیں، آپ نے تو غلط بات کی۔ تو اگر آپ کسی کو موافق بنانا چاہتے ہیں تو فلسفرز حضرات جو گزرے ہیں ان کا ایک بڑا فلسفہ گزرا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ انداز پاک رہا ہے، اگر آپ کسی کو کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کی غلطی کے اسباب کا جائزہ لیں کہ اس نے جو غلطی کی ہے، بھول کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پھر وہاں پر خود کو رکھیں کیا میں اس کی جگہ پر ہوتا اور ان حالات سے میں دو چار ہوتا تو کیا مجھ سے بھی یہ غلطی ہوتی، تو آپ کہیں گے آپ مجھ سے بھی غلطی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے۔ اب آپ جب اس کے اسباب پر غور کریں گے نا تو اس کے اسباب کو دور کرنے پر آپ کام کریں گے، اور اس کو چاہیے ہوتا ہے وقت۔ لوگ وقت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ فوراً اس کی اصلاح کر لیں، دو جملوں میں اصلاح نہیں ہوتی، چھوٹے سے پروگرام میں اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح اعلانیہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کو وقت دیں، وقت دے کر آپ اس کی اصلاح کریں، پھر اصلاح کرنے کے لیے یا اس کو ریئلائز کروانے کے لیے آپ وہ جملے کہیں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اب وہ جملے کہیں کہ جس سے وہ آپ سے اس بات کی طرف آئے، یعنی اس کا جو ریپلائی ہو نا وہ پوزیٹیو ہو۔ اگر وہ نیگیٹو ریپلائی دے گا یا نہ کہے گا تو پھر اس سے ہاں کہلوانا اور اس کو مثبت کی طرف لانا یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ تو اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں میری، یا میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ٹیک ٹائم، مطلب کہ اصلاح اگر آپ کسی کو سنوارتے ہیں نا، مطلب لوہا لے کر ڈائریکٹ ہتھوڑا مار دینا، یہ تو نہیں نا۔ اگر اب زیور کیسے بنتا ہے، ٹک ٹک ٹک، آہستہ 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 باریک بینی کے ساتھ ہلکی سی ہتھوڑی لے کر، اور وہ مطلب کہ ہلکی سی اس کو مطلب کہ وہ مار کے ساتھ کرتا ہے، وہ بھی ایک الگ ہے۔
یہاں یہ بھی بولے گا میں نے تو ہلکی مار ماری تھی، ہوگا بولے ہلکی مارتی کہ بھاری مارتی، ٹھیک ہے، لیکن سنوارنے کا انداز جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ سنورا ہوا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ جی. چلیں جی کالز اور میسیجز پر آتے ہیں، پہلے کال پھر میسیج انشاءاللہ. جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گورنمنٹ سروینٹ ہے، اگر وہ لوگوں کے لیے اپلیکیشن لکھتی ہے، اس میں کوئی بندی آتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ بولتی ہے کہ یہ بات اس طرح جھوٹ موٹ اس میں شامل کرتے ہیں، اگر وہ لکھنا چاہیے یا نہیں لکھتے ہیں، اس کے لیے پلیز اس کا حل بتا دیں. سوال سمجھ نہیں پایا. کہنا گورنمنٹ سروینٹ ہے، کوئی بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی اس میں جھوٹ موٹ رپورٹ بنا دو یا کچھ اس طرح کر دو، تو اپلیکیشن لکھوانا چاہتا ہے، لکھنی چاہیے نہیں؟ غلط نہیں لکھنا چاہیے. وَلَا تَعِوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کہتا ہے کہ برائی اور گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو. صحیح. ٹھیک ہے. میسیج پہ یہ سوال ہے کہ گھر والے اگر نکاح پر مجبور کریں اور دلی طور پر عورت جو ہے یہ راضی نہ ہو تو کیا یہ عورت گناہ گار ہوگی؟ میرے گھر والوں کو مشورہ ہے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ نکاح کریں. صحیح. راضی کر کے نکاح کریں، کیونکہ گھر اس نے چلانا ہے. لہذا جب بھی شادی کریں تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی رضامندی کو شامل کریں کہ یہ اگر مینٹلی طور پر ہی اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ یہ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، یا کوئی زبردستی آپ کوئی کام کو ایک وقت کا کرا دو، کوئی کام نہیں کروا رہے یا کوئی چیز نہیں منگا رہے، زبردستی جاؤ لے کر آ جاؤ، اور وہ غصے میں جائے گا اور وہ کام کر کر آ جائے گا. اب یہ زندگی بھر کا ایک ساتھ ہے اور وہ زبردستی یوں نہیں کروایا جا سکتا. تو میری یہی درخواست ہے والدین سے کہ جب بھی اپنی اولاد کی شادی کریں ان کی رضا اور ان کی خوشی کو بالکل ساتھ رکھیں کہ اس سے انشاءاللہ ان کا گھر چلے گا. اور اولاد کو چاہیے کہ جب بھی شادی کریں اپنے والدین کی رضامندی اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ شادی کریں. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو امید ہے کہ آپ کا گھر سنتوں کا اور انشاءاللہ امن کا گہوارہ رہے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال یہ میسیج کے ذریعے جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میری شادی کو ٹائم ہو گیا ہے لیکن مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں. شوہر سے نفرت ہے؟ ہاں جی. اگر اللہ نہ کرے، ویسے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسی برائیاں ہیں جو واقعی آپ کے مزاج کو چبھتی ہیں یا آپ کے لیے تکلیف کا سبب ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اصلاح کی طرف جائیں. میں نے ایک عورت کا واقعہ پڑھا تھا کہ اس کا شوہر شرابی، بے نمازی اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا، مگر اس کی بیوی نمازی تھی، نیک تھی. وہ نمازیں پڑھ کر، تہجد پڑھ کر اپنے رب کے حضور دعا کرتی اور اس کے شوہر کے لیے اصلاح کی کوششیں کرتی، اور باوجود یہ کہ شوہر گھر آ کر اس کا انداز بڑا نگیٹو تھا مگر اس کے ساتھ ہمیشہ وہ حسن اخلاق اور مثبت کے ساتھ چلتی. تھوڑے عرصے کے اندر شوہر اس کے طبیعت و مزاج میں ڈھل گیا، اس سے معافی بھی مانگی اور اس کے مطلب اس کی وہ مدینہ مدینہ ہو گیا سارا. صحیح. تو یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نفرت سے کچھ سنورتا نہیں ہے. میں اتنا دیکھا ہے نفرت سے بگڑتا ہے. ہاں نفرت اگر ہے تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. لوگ کہتے ہیں عموماً ہمارے ایک فلسفہ بڑا چلا ہے جناب کسی سے نفرت نہ کرو. تو بھائی نفرت اور غصہ اور یہ ساری چیزیں ہی تو ہیں کہ جو مطلب کہ اس حدیث پاک سے پھر آپ کیا کہیں گے کہ بغض بھی، نفرت بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی اس کو بالکل ون سائڈ کر دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اعتدال کی راہ ہونی چاہیے، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے. اب گناہ سے تو بندہ نفرت کرے گا نہیں کرے گا، یہ گناہ سے ہی محبت کرے گا. انسانوں میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر نفرت کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں رہتا. محبت کا درس بالکل ہونا چاہیے لیکن ہر درس، ہر بات شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسیج کے ذریعے سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ میری نظر کمزور ہے لیکن میں چشمہ نہیں لگانا چاہتا، کوئی حل بتا دیں. نہیں، نظر کمزور ہے تو میرا مشورہ یہ اگر نمبر ہیں تو ضد نہ کریں اور چشمہ لگا کر رکھیں، کیونکہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق تجربہ یہی ہے کہ چشمہ نہ لگانے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ جتنا زور دیں گے
اس قدر آپ کے آنکھوں کی کمزوری بڑھے گی اور نمبر بڑھے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ مجبوراً پھر آپ کو چشمہ لگانا پڑے گا. وہ ہمارے میمنوں میں کہاوت ہے، وارے نہ وریو ہارے وریو. سمجھاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھانے سے نہیں سمجھا، ہار کے سمجھا. وارے نہ یعنی موڑنے، اس کو کافی کوشش کی کہ مڑ جائے مگر نہیں مڑا، لیکن ہار کے آخر کار اس کو مڑنا ہی پڑا. تو سمجھ میں آئی تو اس کو ہمارے میموری میں کہتے ہیں وارے نہ وریو ہارے وریو. تو یہ ایک ہے، تو مان جانا چاہیے ہے. لیکن البتہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب اور روحانی علاج والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، انہوں نے بھی ٹائم دیا ہمارے سلسلے میں، اور بہت دیر کے بعد ان کے مطلب کا ایک سوال آیا ہے. میں چاہتا ہوں یہ بھی اپنا حصہ ملا لیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ان کو یقیناً گلاسز لگا لینے چاہیے، اور موسٹ لائکلی زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ اگر انیشیل اسٹیج پہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے لگانے کے بعد اس کی ضرورت نہ پڑے ان کو، لیکن چانسز ملتے ہیں ان کو کہ گلاسز لگائیں گے تو ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ کو پرابلم وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، مسئلے کا حل نکل آئے. لیکن اگر آپ نے گلاسز نہیں لگائے تو آپ کا 100% چانسز ہے نمبر آپ کے بڑھیں گے، آگے جا کے آپ کو پرابلم ہوگی، آگے جا کے آپ کو لگانا پڑے گا. تو بہتر ہے انیشیل اسٹیج پہ آپ کر لیں تاکہ اس کو کیور کیا جا سکے، بچایا جا سکے. یہ چیک کر لیں کہ دور کی کمزور ہے یا قریب کی کمزور ہے. اگر دور کی کمزور ہے تو پھر مستقل گلاس لگانے پڑتے ہیں، اور اگر قریب کی کمزور ہے تو عموماً ریڈنگ گلاس میرے پاس ریڈنگ گلاس رکھے ہوئے ہیں، میں رکھتا ہوں اپنے پاس. میں یہ جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ زور آ رہا آنکھوں پر تو میں پہن لیتا ہوں. مستقل پہننے کے اللہ کا شکر حاجت نہیں رہتی، قریب کے ہیں، لیکن ریڈنگ کے ٹائم پر تو پہننا ضروری ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ میسیج وغیرہ آتے ہیں تو وہ لیٹر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پھر اس کے لیے بھی پہننا پڑتا ہے. اب خلیل بھائی کچھ آپ کے پاس جی اس طرح کے کوئی بھی مریض ہو ان کے لیے اگر آپ آنکھوں کے حوالے سے سبزی عرض کرتا ہوں، جیسے گاجر ہے، پالک ہے اور بند گوبھی وغیرہ جو ہے یہ آنکھوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے پھلوں کے اندر آپ سیب کا استعمال زیادہ کریں، گاجر کا تو میں نے عرض کیا اس کا جوس بنا کر پیا جائے. آڑو ہے، یہ بہت زیادہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بالخصوص جن لوگوں کو رات کو کم نظر آتا ہے ان کے لیے آڑو جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے. آڑو پیچ جسے کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے ایک بہت ہی پیارا علاج ہے، آسان بھی ہے، کہ مچھلی کا سر جو ہوتا ہے اس کا سوپ بنا کر پیا جائے تو یہ آنکھوں کی بصارت کو، بینائی کو جو ہے بہت زیادہ بڑھاتا ہے. اسی طرح سے ایک نسخہ، ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں، گھر میں بنا کر آپ رکھ لیں. کوئی بھی اس کو مستقل استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی روشنی کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہوگا. سونف، اسے بادیان بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2 مصری، اور نمبر 3 بادام. یہ تینوں چیزوں کو آپ 100 گرام لے لیں، ہم وزن لے لیں ایک جیسا، اور اس کے اندر 12 گرام دکنی مرچ شامل کر لیں، اور پھر اس کو پیس کر رکھ لیا جائے. صبح و شام اگر دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اسی طرح سے سبزے پر نظر کرنا، یہ بھی جو ہے نظر کو تیز کرتا ہے. آپ کچھ فرمائیں. آنکھوں کی بینائی اگر کمزور، زمزم شریف کو دیکھنے سے بھی نظر تیز ہوتی ہے، الحمدللہ. قبلہ رو بیٹھنے سے بھی نظر تیز ہوتی ہے، سبزہ دیکھنے سے بھی نظر تیز ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ 2-4 چیزیں ارشاد فرمائی. آنکھوں کی بینائی اگر کسی کی کمزور ہو چکی ہو تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنا شروع کریں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور جب آیت الکرسی شریف کے اس حصے پر پہنچیں ولا یعودہ حفظہما، تو اب اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں اور ولا یعودہ حفظہما اس کی تکرار کریں 11 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر آخر میں وہو العلی العظیم 1 مرتبہ پڑھ لیں. جب یہ اس انداز سے آیت الکرسی شریف پوری ہو جائے تو اب اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرے تو کبھی وہ نابینا نہیں ہوگا. اور اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ آنکھوں کی بیماریاں، آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری سب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اذان سنتے ہیں آپ، سننی چاہیے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو آپ مؤذن کے کہنے کے بعد پھر کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہتے ہوئے آپ اپنے دونوں انگوٹھے
چوم لیں اور آنکھوں سے لگائیں اور دعا پڑھیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی عادت میں لیں. آنکھوں کی روشنی بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی اور نور مصطفیٰ کے صدقے آنکھوں کا نور بڑھے گا انشاءاللہ. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ ایک میسیج کے ذریعے سوال ہے، پڑھنے کا دل نہیں کرتا، پڑھائی بھی کرنی ہے، کیا کیا جائے؟ پڑھیں. دوائی کھانے کا کس کا دل کرتا ہے؟ مگر دوائی بندہ کھاتا ہی تاکہ اسے شفا مل جائے. تو پڑھتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مطالعے کے لیے حکمت عملی یہ ہوتی ہے سلمان بھائی کہ مطالعے کے لیے پہلے دلچسپ موضوع لیے جاتے ہیں. یعنی بندہ پڑھتا تو ہے، اب دلچسپی کس میں ہے، تو تھوڑی دلچسپی والی چیز لے کر پھر تھوڑا آئیں تو وہ آہستہ 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 بک ریڈنگ کی طرف جا. کم از کم آدھا پونا گھنٹہ روزانہ مفید کتاب کو لازمی پڑھنا چاہیے. طالب علم کا ایک ایشو ہوتا ہے، یہ چونکہ دونوں طرح کی تعلیم میں نے بھی حاصل کی ہے، تو طالب علم کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. جیسے ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہے، اب اس کا جو ہے نا وہ یہ فزکس پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا، یا آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا جو ہے نا یہ یوں کہہ لیں کہ مطالعہ پاکستان ہے، یہ جغرافیہ ہے، اس کو پڑھنے کا بس دل ہی جو ہے نا وہ یہ نہیں کر رہا. یوں ہی آپ آ جائیں ہمارے ریلیجیس ایجوکیشن کے اندر آ جائیں، تعلیم کے اندر، تو اس میں ایک طالب علم ہے جس کا دل کرتا ہے یار صرف تو میں نے پڑھنی ہی نہیں ہے، منطق تو یہ ایسے بس دماغ چاٹنے والی کتاب ہے، یہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے. اس مضمون میں جس کو پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا، اس میں دلچسپی کیسے پیدا کی جائے؟ اس میں استاد کا کردار شروع ہو جاتا ہے. بچے کو دوائی جب بھی ڈاکٹر دیتا ہے نا، میٹھی کر کے دیتا ہے. استاد سبجیکٹ کو اتنا ایزی کر دیتا ہے کہ طالب علم اس کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. استاد کا کام ہے، یہاں پر استاد کا کردار ہے. یہ ایک دو کے ساتھ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو شاید کوئی ایسے شاگرد ملیں گے، اسٹوڈنٹ ملیں گے جو تمام سبجیکٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. پاس ہونے کے لیے انٹرسٹ لینا اور بات ہے، لیکن ایک سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے. کسی سبجیکٹ میں ہوتی، کسی سبجیکٹ میں نہیں ہوتی. جس میں نہیں ہوتی نا، اب اس کی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. جیسے جیسے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا نا، دلچسپی کم ہوتی چلی جائے گی، کوفت ہوگی. استاد کا کام ہے کہ اپنے طالب علم کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر اس سبجیکٹ کو اتنا میٹھا کر کے نا مٹھائی بنا دے، اس کی نا حلوہ بنا دے اس کو، وہ بولے اب کھاؤ، تو وہ کھائے گا. وہ یہ استاد کی قابلیت یہاں بہت میٹر کرتی ہے. ہمارے کئی اساتذہ ہیں، ہم نے ہمارے استاد صاحب سے منطق آپ سمجھتے کہ منطق اتنا آسان سبجیکٹ نہیں ہے، ایسی بات. لیکن ہمارے استاد صاحب ہم کو جب منطق پڑھاتے تھے تو بڑی خوبصورت طریقے سے پڑھاتے تھے. بلکہ ہمارے استاد صاحب نے ہمیں جو نحو پڑھائی نہیں، ہمیں استاد صاحب نے نحو لکھوا، ہم روز نحو لکھتے تھے. واہ، اتنی موٹی کاپی تیار ہوئی تھی، اتنی موٹی کاپی. یعنی کہ وہ نحو جو انہوں نے لکھوائی تھی، اگر آج آ جائے اور اس کو پڑھانے والے آ جائیں، شاید ہی کوئی طالب علم ہو جس کے لیے نحو پڑھنا مشکل ہو جائے. اور یہ صرف میں تو وہ ہم کو مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ صرف یوں اور صرف میں فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا. یہ تو ایسا مطلب وہ بھارتے تھے کہ ہم تو موٹر سائیکل پہ میں گھر جاتا تھا تو صرف کی گردانیں کرتا رہتا تھا. یہ سمجھے، تو یہ ہمیں یہ سب یہ کیا، حالانکہ کتنا وہ گرامر ہے نا، گرامر میں نارملی دلچسپی نہیں ہوتی. نہیں، ایسی بات. اب یہ کہ چونکہ اب لوگ کی ایک سائیکی بدل گئی ہے، تو اب وے آف ٹیچنگ، میتھڈ آف ٹیچنگ، جو ٹاپکس ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کے انداز، اب ورچوئل انداز کافی ہے. تو جناب وہ ملٹی میڈیا کے انداز ہو گئے ہیں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. میری تو یہ درخواست ہے کہ دنیاوی تعلیم میں بھی تیزی کے ساتھ میتھڈ آف ٹیچنگ پر کام ہو رہا ہے، تو دینی طالب علموں کے لیے بھی میتھڈ آف ٹیچنگ پر کام ہونا چاہیے. وہاں بھی حالانکہ وہاں تو دلچسپی ہے دنیاوی تعلیم میں کہ وہاں پر لوگوں کے مستقبل لوگوں نے اپنا وابستہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں تو دلچسپی کم ہے. جہاں آلریڈی لوگوں کی دلچسپی ہے وہاں اس کو اور بہتر سے بہتر کرنے کی اور کتابوں کو بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جہاں دلچسپی ویسے ہی نہیں ہے تو وہاں تو اس کی حاجت وہاں سے مقابلے میں زیادہ ہے کہ انسان تو وہی ہے نا. صحیح، ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں، میسیج کے ذریعے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حج کر کے آیا ہے کیا وہ اپنے طواف لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میں نے اتنے طواف کیے ہیں؟ نیت تو منحصر ہے. اگر اس کی نیت میں فساد نہیں ہے اور کوئی اچھی نیت بنتی ہے
تو ٹھیک ہے، ورنہ عموماً اس طرح کی نیتیں بنانا ہے مشکل. اگر آپ اپنی نیکی، خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے اگر اپنی عبادت کا اظہار کریں گے تو پھر جو یہ ریاکاری کی طرف چلا جائے گا. یعنی اس کے لیے عبادت کرنا یہ ریاکاری ہے. اور پھر حب جاہ، کہ آپ کو اگر شہرت چاہیے، لوگوں میں واہ چاہیے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے برے اثرات مرتب ہونے کے بھی پہلو ہیں. بعض صورتوں میں اللہ نہ کرے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. جی کالز بھی شامل کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی، مجھے رات کو خواب وغیرہ بہت آتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں. نیند آتی ہے تو بھیا خواب آتا ہوگا نا. خواب کے لیے سونا ضروری ہے. بندہ سوتا ہے تو خواب دیکھے گا، جاگتی آنکھوں سے جاگتا آدمی خواب نہیں دیکھے گا. تو ایک تو یہ کہ ان کو مطلب ان کو نیند آتی ہے، پوزیٹیو لیں. کہتے کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو. ہاں ٹھیک ہے، پوزیٹیو لیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہ بھائی آدمی سویا ہے تو خواب دیکھ رہا ہے نا. تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کو نیند اچھی آ جاتی ہے، جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں فریش ہوں. خواب یاد آنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن فریش ہوں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تو نے مجھے اچھی نیند دی ہے، نہ میری نماز جاتی ہے، نہ میرے دنیا کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہ میری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے. تو شکر کے پہلو کی طرف جائیں تو خواب اتنا پرابلم نہیں کرے گا. وہ خواب ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلبلے کی طرح ہوتا ہے، آنکھ کھلی پھٹ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح میں تو اس پر نہیں اب ان کو اصل تو جواب چاہیے ہوگا. بولے گا جواب تو نہیں دیا، تسلی دے دی میرے کو. تو ایک تو یہ پوزیٹیو چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. دوسرا یہ کہ اگر خواب سے واقعی آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور ایسے خواب آتے ہیں جو واقعی پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ باوضو سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، خود پر دم کر کے سوئیں. سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تینوں صورتیں پڑھ کر تین مرتبہ اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر کر سوئیں. اور سوتے وقت سورہ کافرون آپ کا آخری کلمہ ہو، وہ پڑھ کر آپ سو جائیں. جو میں نے عرض کیا ہے اس پر آپ عمل کریں، پھر آپ کال کر کے بتائیں کہ آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس میں آ رہا یہ چاروں طرف سے آ گئے. ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، حکیم صاحب بولے یار باری نہیں آ رہی ہے. آ رہا جی ڈاکٹر صاحب کچھ آپ فرمائیں گے؟ خلیل بھائی اس میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نیند تو ان کو آ جاتی ہے مگر ساری رات وہ گھومتے ہی رہتے ہیں کہیں نہ کہیں خواب میں. تو ان کو ایسا جب سو کر اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو نیند سے کوئی جیسے جو ہونی چاہیے نیند وہ نہیں ہوئی، بلکہ ان کو مزید تھکن سی بڑھ جاتی ہے کہ میں ساری رات کہیں نہ کہیں جیسے دماغی طور پہ کہیں نہ کہیں گھومتا رہتا ہوں. تو ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ علاج کی حاجت ہوتی ہے، تو کس ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو ٹھیک سکون کی نیند آ جائے گی. انہوں نے دیکھو بے سکونی کی نیند کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے سکون کی نیند نہیں آ رہی، میں اٹھتا ہوں تو تھکن ہوتی ہے اور اٹھتا ہوں تو ایسا لگا جیسے میں سویا نہیں ہوں. انہوں نے ایسی کوئی نیند کی کمپلین نہیں کی. ان کا سوال بڑا واضح ہے کہ میں جب مجھے خواب تنگ کرتے ہیں، خواب بہت آتے، تنگ بھی نہیں کرتے، خواب بہت آتے ہیں. بھائی یہ کہا ہے وہ تو روحانی علاج ہی ٹھیک کرے گا. جی اب آپ کچھ فرمائیں. دو چیزیں آئی سب اس میں عرض کروں گا. حاجی صاحب کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ ان کو بتائیں. ایک تو رات کو سونے سے پہلے آپ یا متکبرو یہ 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر سو جائیں. سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سونے کی بھی عادت بنائیں. اور جیسے نگرانی شورا نے فرمایا کہ سونے سے پہلے باوضو سوئیں، سونے سے پہلے کے تمام اوراد و وظائف پڑھ کر سوئیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنی فکریں یہ پاک و صاف رکھیں، اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں. آپ دیکھیں دن بھر کے جو روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہی ساری دن بھر کی مصروفیات، وہی کام کاج خواب کی صورت میں بھی آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اٹھنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے خواب بہت زیادہ آتے ہیں. تو بہرحال اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھی صحبت اختیار کریں، نیکیوں کی کثرت کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اطمینان اور سکون والی نیند اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اٹھے تو اس کو لگتا ہے مطلب برسوں گزر گئے خواب ہی نہیں دیکھا. یہ بھی مسئلہ ہے. اٹھو تو جیسے کوئی خواب ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں سوئے میں کدھر تھے. واقعی سوئے تھے تو خواب کیوں نہیں آیا؟ اگر خواب آیا ہے تو یاد کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی لوگوں کے ساتھ
اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ڈاکٹر زیرک ماشاءاللہ ہمیں UK سے جوائن کیا ہے. ہم آپ کو سلسلے میں کیا ویلکم کرتے ہیں, مرحبا کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں آپ لے لینا, ٹھیک ہے. آپ کچھ فرمایا, اب آپ بھی ایسے خواب کے موقع پر آئے ہو. جی ویسے میں ایک عرض کر دوں ڈاکٹر صاحب, آئی ایم سوری, میری یہ جو بھی ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا, ظاہر ہے کہ ان کو ہم نے ایک شکر کا پہلو بھی دیا اور ایک بات بتائی, لیکن دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے چینی کو دور کر دے. آمین. ایک بے چینی ہے, ایک اس کی ایک پریشانی ہے, اللہ کریم آپ کی پریشانی پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی اس پہ ماشاءاللہ جنید بھائی نے بھی جو ہے اس طرف توجہ دی. نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواب جو ہمارے دن کے دوران جو ذہن کی سوچیں ہیں اس کی عکاسی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر جو دن بھر میں ہم سوچتے رہیں گے تو بعض دفعہ خواب جو ہے اس حوالے سے آتے ہیں. سوچیں اگر منتشر ہوں گی, پریشانی کا شکار ہوں گے, مشکلات کو سامنا کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوگی, یا دیگر اس طرح کے حوالے سے بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ دیگر چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن میں اپنی سوچوں کا رخ جو ہے وہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا, کبھی کدھر کی سوچ آتی ہے, کبھی کس طرف کی سوچ آتی ہے. تو یہ بھی ایک بنیادی ریزن ہو سکتا ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی ساری مطلب طریقے ہیں جس سے جو ہے وہ انسان اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. اس کے لیے الحمدللہ عز و جل آج کل ایک جو ہے وہ ویسے کافی عرصے سے مائنڈ فلنس کے نام سے جو ہے ایک طریقہ ہے جس میں آپ جو موجودہ وقت ہے اس میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور پریزنٹ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے پاسٹ یا مستقبل کے ان چیزوں کے حوالے سے سوچیں جن کے حوالے سے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس طرح سے سوچیں منتشر ہیں, منفی طرح کی سوچیں ہیں اور خیالات جو ہے وہ طرح طرح کے آ رہے ہیں اور بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں ان سے ڈیل بھی نہیں کر سکتا, تو ایسے بندے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب وہ سوتے ہیں تو ذہن میں جو ہے یہ خیالات ابھرتے ہیں. اسی طرح نفسیاتی طور پر اس کی کافی ساری جو ہے وہ مائنڈ کے حوالے سے اس کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں, اور مطلب سب کانشس ہے تو کانشس مائنڈ ہے تو انکانشس مائنڈ ہے, تو جس کو ہم لا شعور, شعور اور ایک اس کے بیچ میں ہوتا ہے, دونوں شعور اور لا شعور کے بیچ میں, کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی کے تلخ تجربات ہوتے ہیں کہ جن کو ہم فیس نہیں کرنا چاہتے, وہ ہم ظاہری طور پر تو بھول جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے ذہن کے اندر نقش رہتے ہیں. تو خوابوں کے اندر بعض دفعہ جو ہے اس کے ذریعے رسائی ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک نفسیاتی طور پر اس کا تجزیہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چند سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. کاؤنسلنگ ایک اچھا سبجیکٹ ہے لیکن مجھے پتہ نہیں بعض اوقات لگتا ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ آف نیچر غیر فطری طور پر ہم کاؤنسلنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ سردی میں کسی کو یہ کہنا کہ فیل کرو کہ آپ کو سردی نہ ہو, نارملی یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کہنا کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ یہ مت سوچو, آپ یہ مت سوچو, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بائی نیچر آدمی کے اوپر جب آتی ہے نا تو اس کو فیل تو اب مجھے مطلب کہ مسلسل ایک زخم لگا ہے اور وہ زخم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد درد کو نکال رہا ہے, اور مجھے ڈاکٹر کہ آپ فیل کرو کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے نا میرے کو, بھائی زخم لگا ہے, درد کیسے نہیں ہوگا میں فیل نہیں کروں. درد آ کر مجھے احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں, مجھے بھول کیوں گیا ہے. اب ایک شخص مجھے یوں ہاتھ مار کر کہے کہ یار تمہیں آپ بولو بھائی آپ فیل کرو, آپ کو ہاتھ ہی نہیں مار رہا ہے. تو اندر سے بھی انسان کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کو, اس کے خیالات کو دستک دیتی ہیں, جو اس کا ایکسٹرنل آدمی اس کی دستک کو نہیں سمجھ رہا, لیکن جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے. ہم اسے کہیں کہ آپ اس کو بھولنے کی کوشش کرو, چھوڑنے کی کوشش کرو, یہ کاؤنسلنگ کی حد تک یا کہنے کی حد تک تو ہے. جیسے امیر سنت بعد ہوگا جب تسلی دے تو فرماتے کہ مجھے انداز آیا کہ یہ چیز آپ بھول نہیں سکیں گے کرنے, لیکن تسلی تو تسلی ہے, دینی ہے, مگر بڑی سچی تسلی دے رہے ہیں. امیر سنت بڑی سچی تسلی دے رہے ہیں کہ اس بات کو ریئلائز کرے کہ یہ چیز اگنوریبل نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک انسان کی اپنی سیلف کانفیڈنس اور اس کی ایک قوت مدافعت کا یہاں بڑا میٹر ہے کہ ایک کی تکلیف ایک کو آئی ہے تو وہ اس کو کسی اور طور پر لے رہا ہے, ایک تکلیف ایک کو آئی ہے کسی اور طور لے رہا ہے, پھر ہم اسے مصروفیت کیوں نہیں دیتے تھے؟ ہم مطلب یہ کہتے ہیں آپ کوشش کرو بھولنے کی, یا آپ کوشش کرو کہ اس کو یاد نہ کریں. جیسے کہ میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کا بیٹا انتقال کر گیا, کافی اس کو صدمہ ہوا, تھوڑے عرصے میں اس کا دوسرا بیٹا بھی انتقال کر گیا. اب اس کی زندگی اچاٹ ہو گئی, یعنی اجڑ سی گئی نا. اب وہ پریشان ہونے لگا, ڈاکٹر اس سے علاج, طرح طرح کے علاج, ٹھیک ٹھاک روپیہ خرچ ہوا اس نے اپنے علاج پر کیا, نہ قلبی طور پر وہ سیٹ ہو پا رہا تھا, نہ ذہنی طور پر سیٹ ہو پا رہا تھا, دواؤں کے الگ سائیڈ ایفیکٹ آ رہے تھے. اب وہ پریشان تھا. ایک دن اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, چھوٹا ایک اور بچہ تھا اس کا جو ابھی باقاعدہ حیا میں زندہ تھا, اس کا وہ چھوٹا بیٹا اس کے سامنے ضد کرنے لگا. باپ نے اس کو کافی اگنور کیا, ابو بیٹھ کے مجھے کشتی بنا دو وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ کر رہا تھا. تو باپ نے, وہ موڈ تو تھا نہیں مگر وہ اگنور کیا اس نے کہ جان چھوٹ جائے, لیکن بیٹا جان کو آ گیا, بچہ چھوٹا تھا. تقریباً 2-4 گھنٹے لگے وہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنے میں, کوئی شاید کشتی وغیرہ بنانے میں لگ گیا. کشتی تو اس نے بنا لی. کشتی بنانے کے بعد اس نے اچانک اس کو یاد آیا کہ کئی برسوں کے بعد یہ 4 گھنٹے وہ تھے جس سے مجھے کوئی خیالات نہیں آئے اور میں نے بڑے پرسکون گزارے. سیکنڈ ٹائم اس نے یہ خیال کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ مصروفیت نے مجھے اس پرابلم کی طرف جانے سے روکا. اب اس نے کیا کیا, اب 4-5 سال ہو چکے تھے اس کو اس کیفیت کے اندر. اس نے کیا کیا کہ 4-5 سال سے اسے گھر میں کوئی دھیان نہیں تھا. کچن گیا, کچن میں جا کر اس نے لسٹ لے کر کچن میں کیا کیا کام ہے, ڈرائنگ روم میں گیا کیا کیا کام رہ گیا, بیڈ روم میں گیا کیا کیا کام رہ گیا, اسٹور میں گیا کیا کیا کام رہ گیا, اپنے گھر کی چھت پر کمروں میں جا کے لسٹ تیار کی کہ میرے گھر میں کیا کیا کام رہ گیا, کیا کیا کام پینڈنگ سے, مینٹیننس کے کام کیا کیا رہ گئے, اور وہ ٹھک ٹھک کرنے کے کام رہ گئے. آلموسٹ 242 اس نے پوائنٹس تیار کر لیے جو میرے گھر کے کام چھوٹے موٹے رہ گئے, اور وہ 242 کام کرنے میں مصروف ہو گیا. اور اس کی اس مصروفیت نے اس کو اس کیفیت سے نکال کر اس کی طبیعت کو بھی ٹھیک کر دیا. اگر ہم اپنی مصروفیتوں میں, مطلب ایک تو ہوتا ہے کہنے کو ہے, لیکن اگر ہم اس طرح کا کوئی کام لے لینا تو بہت سارے مینٹلی جو اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں, پرابلمس میں ہوتے ہیں, تو جب تک کہ ان کی جیسے کہتے ہیں آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے, بچے کو بھی آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے. اگر بچہ کسی کام کی ضد پکڑ لے تو اس کو اس کا نعمت بدل دینا پڑتا ہے. تو اگر اسی کو مصروفیت مل جائے نا اور اس میں بھی اس کے دلچسپی آ جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک بیسٹ کاؤنسلنگ ہوگی. اور اس کو اسی میں مصروفیت میں عبادات کو سب سے پہلے لیں, تلاوت کو لیں, نمازوں کو لیں, نوافل کو لیں, صدقہ و خیرات کو لیں, غریبوں کی مدد کو لیں, ہمسایوں کی مدد کو لیں, ماں باپ کی خدمت کو لیں, اپنے لیے یہ کام پیدا کر لیں, لوگوں کے دکھ درد دور کرنے میں لگ جائیں. اللہ کریم آپ کے دکھ دردوں کو دور کرنا شروع فرما دے گا. یہ میری درخواست ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ. صحیح, ماشاءاللہ آپ نے یہ کاؤنسلنگ کی جو ایک اس میں شعبہ ہے, ڈسٹریکشن جس کو ہم کہتے ہیں, توجہ ہٹانا, یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. میں اس میں مزید کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا چاہوں گا. دوسرا جو پہلو ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ڈسٹریکشن کے باوجود بھی ان مریضوں کو سٹرگل ہو رہی ہے, اور وہ جو پینفل میموری یا جو ان کے تلخ زندگی کے تجربات ہیں جو ان کے ذہن میں آتے ہیں, پھر اس سے پھر وہ ان کی کیفیت ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو کاؤنسلنگ کا دوسرا پہلو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی ان تلخ یادوں کو, تلخ تجربات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اور اس میں سے بہت سارے مریض جو ہے نا وہ اس کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوتے, تیار ہی نہیں ہوتے. وہ ان کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ میرے مطلب اکثر زندگی کا حصہ یہ سوچیں میرے ساتھ رہی ہیں, مجھے ان سے جو ہے وہ مطلب پریشانی کا سامنا رہا ہے, یا غم کی جو ہے نا یہ کیفیات ہیں جن کو میں جو ہے وہ بھول تو نہیں سکتا, لیکن میں ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن کچھ مریض جو پھر اس اسٹیج پر کاؤنسلنگ کے ذریعے آتے ہیں اور ان کی یہ تلخ میموریز جو ہے ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اور اس کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے جو ہے ان کو ریزولو کیا جاتا ہے.
جب یہ ریزولو ہو جاتا ہے نا کہ وہ ایک اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اپنے طور پر فیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو ہے وہ میں ان ایموشنز کو فیس کر سکتا ہوں، تو یہ کاؤنسلنگ کا دوسرا پہلو ہوتا ہے ڈسٹریکشن کے بعد. تو یہ بھی جو ہے وہ کافی، اس کے لیے جو ہے وہ تجربہ چاہیے. بغیر تجربے کے اگر کوئی اس میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ پھر مریض کا زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس میں بھی میری ڈاکٹر صاحب درخواست ہے کہ اس طرح کے جو بھی مریض ہونا، کوئی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی یہ ٹولز ہوں گے. میں ایسے ہی جو میرے پاس تو آپ کی فیلڈ تو ہے نہیں، بیٹھا ہی باتیں کرنے کے لیے ہوں. تو اس میں بھی میری ایک درخواست ہے کہ اس پر پیشنٹ سچویشن، اس کے لیے ایسی مصروفیت کو اسٹیبلش کیا جائے جس سے وہ تھکے. جب وہ تھکے گا نا تو وہ تھکان اس کو سلا بھی دے گی اور پریشان نہیں ہونے دے گی. یعنی مصروفیت، وہ ایک جنگ کا کوئی گزرا ہے سالار، اس کو کسی نے کہا تھا کہ تم اتنی جنگیں لڑتے ہو تم پریشان نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا کہ مصروفی اتنا ہو کہ پریشان ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں، اور بعض چیزیں ڈاکٹر صاحب اتنی نیچر کے ساتھ پیسٹ ہیں اور نیچر کے ساتھ اتنی یہ گھٹی ہوئی ہیں کہ اس نے مطلب مثال کے طور پر ایک شخص نے آٹا گوندھ کر رکھ دیا، آپ بولے اسے پانی نکال دو، اب گوندھے ہوئے آٹے سے پانی کیسے نکلے گا؟ یہی تو کمال کرنا ہے. نہیں دیکھیں مطلب کوئلہ دھونے کیوں بیٹھے ہوئے؟ وہ بولے یہ تو کمال کرنا ہے کہ کوئلہ دھونا ہے. یہ کمال تھوڑی ہے. ہمت اور حماقت میں فرق نہیں ہے. حکمت اور حماقت میں فرق تو کرنا پڑے گا نا، کہ کوئی مطلب کہ اب ایسا کام کیوں کرنے بیٹھے بھیا کہ جو مطلب اب آٹے میں سے کیا مطلب کہ پانی نکالو گے آپ. تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کی طبیعت اور نیچر کے ساتھ اس قدر وہ منسلک ہیں کہ تسلی دینا، حوصلہ دینا، ہمت دینا اپنی جگہ پر ہے، وہ ہوں گی نہیں. میں ڈاکٹر سے کسی معاملے میں ڈسکس کی، ڈاکٹر صاحب مجھے بہت پیاری لگی اس کی بات. سلمان جی بات سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب یہ میڈیکلی بات ہے، میں نے ان سے کسی پرابلم پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ پرابلم 21 ڈیز میں ریزالو ہوگا. آپ کچھ بھی دوائی یوز کر لیں، ایک نیچرلی چیز ہوتی ہے جو 21 دن اس کا پیریڈ ہے. ٹھیک، آپ لاکھ دوائیں کھا لیں، زیادہ دوائیں کھاؤ گے تو پیریڈ بڑھ تو جائے گا، سائیڈ ایفیکٹس ہے، مگر یہ اس سے پہلے ختم نہیں ہوگا. ہم چونکہ جلدی کرتے ہیں. تو اس سے میں نے بڑی پیاری بات کی کہ جب آپ اپنا یہ پرابلم لے کر 5ویں ڈاکٹر کے پاس جب 19ویں دن جائیں گے نا تو 2 دن کے بعد آپ کا یہ چیز ختم ہو جائے گی. آپ کو لگے گا کہ اس ڈاکٹر سے فرق پڑا ہے، جبکہ فرق اس کو 21ویں دن پڑنا ہی پڑنا تھا. تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کا مطلب کہ ایک ٹائم ہے. امیر حسن فرماتے ہیں نا کہ وقت جو ہے نا یہ سب سے بڑا مرہم ہے جو زخموں کو بھر دیتا ہے. تو خیر اب فیلڈ بھی ہے، ادارہ بھی ہے، شعبہ بھی ہے، چلانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، سارے کام ہیں اور لوگوں کو ضرورت بھی حاجت بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ماشاءاللہ آج عبدالحبیب بھائی کی آمد بھی ہے. تو میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی آج تھوڑا سا ہو جائے ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر سلمان کچھ کہنا ہے اس پر؟ کافی ہے؟ نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. صحیح، ٹھیک ہے جی. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اطار محمد ساجد اطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مسائل کا حل جاری وساری ہے. سلسلے کے اندر نگران شورا کی آمد. مرحبا. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض کہ آپ چند دنوں پہلے وزیر اعظم پاکستان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کون کون سے مسائل کے حل کے لیے بات چیت کی تھی؟ جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے. اور یہ کال جو ہے وہ آپ کے پروگرام کا جہد جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے. مسائل کا حل سلسلہ ہے، مطلب ملکی مسائل، بین الاقوامی مسائل، تنظیمی مسائل ظاہر چلتے رہتے ہیں. اور آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے، ماشاءاللہ دنیا بھر میں اس کا فیڈ بیک دیکھیں اسلامی بھائیوں. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ مجھے آج یہ کال آئے گی.
ماشاءاللہ. نہیں کال ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. نہیں صرف یہ کال نہیں ہے, میرے پاس تو بہت سارے میسیجز ہیں. تو ماشاءاللہ جو فیڈ بیک ہے عاشقان رسول میں, ایک طرف خوشی کا سما بھی ہے اور ایک طرف تھوڑا سا تجسس بھی ہے کہ کچھ اندر کی بات تو بتائیں نا, کہ وہاں ہوا کیا, ملاقات میں کیا بات ہوئی اور آپ نے کیا بات چیت کی. کیونکہ جب ہم اپنی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تو پھر ہر طرح کی بات ہوتی ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ آج سلسلے میں حاضری ہوئی ہے تو آپ سے یہ سوال ڈائریکٹ ہی کر لیں. تو کال والے بھائی نے جو ہے وہ ہماری مشکل آسان کر دی ہے. تو کچھ ہمیں بھی بتائیں بھائی, آپ لوگ کیا بات کر کے آئے, کیا پیغام تھا؟ تو وہ لیٹر ذرا مجھے بھجوا دیجئے گا جو پی ایم سے بات ہوئی تھی. اچھا, تو عبداللبیب بھائی تک پہنچا دیں. جی جی یہ آ گیا میرے پاس. اچھا آپ نے خط بھی دیا ہے ماشاءاللہ. ہاں ٹھیک. تو اب اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ پی ایم صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے فیضان مدینہ آئے تھے, اور بڑے برسوں پہلے, یعنی یہ سمجھے 2000 کے بعد, 2005 سے پہلے, ایگزیکٹ مجھے ٹائم یاد نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب امیر سنت سے ملنے آئے تھے. اچھا. اور وہاں ان کی میں نے وہ باتیں کچھ جو سنی تھی, میں ہی تھا گھر میں جو میں نے ان کو لیا تھا اور بیٹھے تھے. میں نے اس ملاقات میں ان کو یاد دلایا, میں نے کہا آپ کو یاد ہے؟ اور ہاں میں وہ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ اچھا. وہ ملک سے باہر ہے. کہاں یوں ہے, اور ان کو تھریٹ ہے اور وہ جان کا خطرہ وغیرہ. میں کہا یہ سب ہے. تو یہ ایک میموری تھی, ان کو یاد تھا. پھر فیضان مدینہ کا آنا تھا. اب یہ کہ چونکہ ایک نیشنل کیریکولم پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, تو اب چونکہ دعوت اسلامی کے اپنے 40 سال کے جو تجربات ہیں اصلاح امت کے, اور جو دعوت اسلامی جس طرح کی ایک کام کر چکی ہے, تو ہم وہ ان کو بتانے گئے کہ بھائی دعوت اسلامی یہ سارے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں تیار ہیں. ویری گڈ. آپ دعوت اسلامی کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. جیسا کہ ان کا ایک پورا بیان آیا ہے جی کہ دعوت اسلامی کے, آپ کی ملاقات کے بعد آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ دعوت اسلامی کے ان تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ہم نے ان کے سامنے چیزیں رکھیں. پھر دعوت اسلامی کا ایک کام ان کے سامنے رکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 30,000 امپلائیز کو ہم لے کر جو چل رہے ہیں, یہ ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی. جی جی, ایک آرگنائزیشن 30,000 لوگوں 30,000 کو لے کر چل رہی ہے, اور انہوں نے یہی کہا کہ یار لوگ چیریٹی تو بہت دے رہے ہیں. تو ظاہر ہر بات میں یہاں ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں نہیں ڈسکلوز نہ کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ مجموعی طور پر بہت ساری باتیں تھیں. تو ہمارا مقصد صرف ان تک دعوت اسلامی کی خدمات پہنچانا. اچھا اس پر آتے ہیں. دعوت اسلامی کے بارے میں تو آپ نے بات کرنی تھی. آپ ماشاءاللہ ہیڈ آف شورا ہیں اور آپ ایک تنظیم کی لیڈرشپ گئی تھی وہاں پر ملاقات کے لیے. لیکن جو امیزنگ بات میں اس مکتوب میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے یہ انٹروڈکشن کرنے گئے. یہ ماشاءاللہ اللہ ہمارے نگران شورا کو نظر بد سے بچا. یہ امیر علیہ سنت کی تربیت کا حصہ ہے, اور ہم نے احادیث میں بھی پڑھا اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بڑے بڑے بزرگان دین اگر سربراہان مملکت سے ملتے تو انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے, انہیں بھی جو ہے وہ آخرت کی بات کرتے. صدر پاکستان کی ملاقات کے ساتھ جب نگران شورا سے ہوئی تھی تو میں شامل تھا. ماشاءاللہ یہ مجلس نے کمال کام کیا. یہ وہ لیٹر ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ اس کا کمال دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کے پاس نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اپنی کچھ فائلیں لے کے جاتے ہیں کہ حضور اس پر سائن کروا دیں, یہ ہمارا پلاٹ پاس کر دیں, یہ ہماری کوئی چیز پاس کر دیں. اس میں بھی بعض اوقات اچھا مقصد ہوتا ہے, مگر یہ مقصد دیکھیں دعوت اسلامی کا. اور ماشاءاللہ نگران شورا نے جو مکتوب دیا وزیر اعظم پاکستان کو, شروع میں کچھ دعائیں ہیں اور پھر فوراً 2 حدیثیں ہیں. اب یہ حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں, میں اس میں سے ایک پڑھ دیتا ہوں کہ نمبر 1, انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں, گھر والوں اور جن کے نگران بنتے ہیں ان کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں. حدیث نمبر 2, جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا ہو اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے, وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا. پڑھ رہے ہیں نا عبدالحبیب ہے, وہ آپ جی وہی چل رہا ہے, ایگزیکٹلی وہی چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ قرآن پاک کی آیت, سبحان اللہ, اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں, اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت اور احادیث سے اس مکتوب کا گویا آغاز ہوتا ہے. اس مکتوب کا متن کچھ پڑھ دیتا ہوں. ملاقات کا وقت دینے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا ریاست مدینہ کی طرز پر اسلامی فلاحی
ریاست قائم کرنے کا ارادہ بہت اچھا اور بہترین ہے. ریاست مدینہ کی خصوصیات کے حصول کے لیے کچھ اقدامات جلد کیے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ ذمہ داران نگران شورا انہیں کچھ مشورے دے رہے ہیں ان کا جو منصب ہے اس کے متعلق. نمبر 1، منشیات کی لعنت کا خاتمہ اگرچہ پورے ملک سے ہونا ضروری ہے، لیکن تعلیمی اداروں سے اس کو فوراً نکالنا ضروری ہے، کیونکہ نشے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا ٹیلنٹ اور جوانی برباد ہو رہی ہے. نشے میں مبتلا نوجوان ملک کی ترقی میں اپنا کردار کیسے ادا کرے گا؟ یعنی یہ کتنی اہم بات ہے کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو نوجوانوں کا صحت مند ہونا اور ان برائیوں سے پاک ہونا ضروری ہے. پھر ایک زبردست سروے ساتھ دیا گیا ہے کہ کتنے پرسنٹیج لوگ جو ہیں وہ نشے میں گرفتار ہیں. نمبر 2 مدنی پھول یا اس کا نقطہ کہہ لیجئے، اہم نقطہ، کہ روحانیت کے حصول کا اہم ذریعہ مزارات اولیاء بھی ہیں، اور بدقسمتی سے منشیات فروشوں نے وہاں بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. یعنی وہاں بھی ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور تصوف کے درس دیے جائیں. دعوت اسلامی ماشاءاللہ اس میں بھی کتنا زبردست کام کر رہی ہے، ہماری مجلس مزارات اولیاء ہی موجود ہے. نمبر 3 جو پوائنٹ تھا، جوا بھی معاشی تباہی پھیلا رہا ہے، جوئے کے اڈوں کا بھی فوری خاتمہ بہت ضروری ہے. مجھے بتائیے ابھی تک کے تینوں پوائنٹس میں دعوت اسلامی کا بظاہر کون سا مقصد ہے؟ یہ ملک و ملت کے لیے، ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے، اور جس صاحب منصب سے ملا جا رہا ہے، جس کے پاس یہ اقتدار اور یہ ڈیسیشن پاور ہے، ان کو یہ پیارے سے مشورے دیے جا رہے ہیں ہمارے وطن، ہمارے نوجوانوں کے لیے. نمبر 4، آپ اپنی گفتگو میں سیرت مصطفیٰ کو اکثر بیان کرتے ہیں. کسی قوم کو اچھی قوم بنانے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں ضروری ہیں: تعلیم و تربیت اور قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی ہو ہی جائے گی جبکہ تعلیم و تربیت کے لیے چند اہم مقامات ہوتے ہیں جن میں تعلیمی ادارے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سر فہرست ہیں. اگر ان تعلیمی اداروں میں ایک پیریڈ، سبحان اللہ جملہ سنیے گا، اگر ان تعلیمی اداروں میں ایک پیریڈ سیرت مصطفیٰ کے لیے مخصوص کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے جائیں تو قوم کی تعمیر کی ایک بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی. اس حوالے سے آپ کو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب سیرت مصطفیٰ پیش کی گئی ہے جو اس ضرورت کو بخوبی پورا کر سکتی ہے. مسئلہ بھی بتایا، پروسیجر بھی ساتھ دے دیا کہ یہ والی کتاب اگر رائج کر دی جائے، اور ماشاءاللہ ون آف دا بیوٹیفل بک ہے اس ٹاپک پر، ضرور ہمارے ناظرین بھی پڑھیں. پوائنٹ نمبر 5، الیکٹرانک میڈیا پر بے شرمی اور بے حیائی کا بازار گرم ہے، اس کی بھی فوری روک تھام کی حاجت ہے. ٹی وی چینلز کو بھی پابند کیا جائے کہ سیرت مصطفیٰ پر پروگرامز دکھائے جائیں اور چینلز اپنی ڈیلی FPC میں اسے شامل کریں. نمبر 6، شراب کی وجہ سے گھر اور معاشرہ بھی تباہ ہو رہا ہے، اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے. ایک رپورٹ کے مطابق 20 ملین لوگ الکوہل کے عادی ہیں. اب یہ دیکھیے یہ کیسے زبردست وہ پوائنٹس ہیں جو اگر اللہ کرے پاکستان میں رائج ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ تھی جی صاحب یہ سبحان اللہ، یہ کیوں لکھے؟ پھر آپ یہ آخری جی پیج ہے وہ آپ پڑھ کے سنا دیجیے گا. جی جی، کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک ڈائریکٹیو کافی ہوتا ہے، انکروچمنٹ ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، پان گٹکا ہے وغیرہ، ایک آرڈر ایشو ہوتا ہے، بہت سارے کام ہو جائے، اس پہ پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے PM صاحب کو میں نے کہا کہ خان صاحب کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے آرڈر سے یہ آ گئیں، صحیح ہے، یہ بھی ایک آرڈر کر دیں آپ کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. آپ جن نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یوں ہو یوں ہو یوں، ایک نشے کا عادی کیونکہ جو ڈسکشن ہے وہ تو ہوگی اس بات پر، بالکل ٹھیک بات، ایک نشے کا عادی نوجوان ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، وہ ملک و ملت کو کیا سنبھالے گا؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو اس کی روک تھام کریں اور اس کے اندر اسٹاف انوالو ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں. تو یہ مزارات تو ویسے مطلب کہ تو اسکول کالج تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو بیان کی، اور ساتھ ساتھ یہ ضرور عرض کیا ہے کہ الحمدللہ ہماری چونکہ یہ ساری ایکسپرٹیز ہیں، واہ، اور دعوت اسلامی نے یہ کر کے دکھایا ہے، تو یہ ہم چاہتے تھے کہ آپ یہ سارے کام کتنے دعوت اسلامی کے لیے پلاٹس یا فنڈز مانگے آپ نے؟ نہیں، ہم کو لینے آئے نہیں ہیں. واہ، وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، ہم سروس دینے آئے. ہم مطلب دعوت اسلامی ایک کام کر رہی ہے، اور اگر ہم سے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو ہم تیار ہیں، وداؤٹ اینی انٹرسٹ، وداؤٹ کوئی، اور ہم غیر سیاسی ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہمیں کوئی سیاسی مفاد چاہیے نہ ہم کو بینیفٹ. چلے یہ پہلے اس جملے کو بھی کلیئر کرتے ہیں اس پیج پہ آنے سے پہلے. یہ بھی سوال، سوشل میڈیا آپ تو سب کے پاس مرضی ہے جو لکھ دے، آپ تو غیر سیاسی ہیں، آپ سیاسی لوگوں سے کیوں ملتے ہیں بھائی؟ مجھے کسی نے سوال کیا یہ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی سوال کیا، میں نے بھی ڈائریکٹ ہی کیا آپ سے. کیا شان ہے آپ کی. اچھا، میں نمازی ہوں بے نمازی ہوں؟ آپ تو نمازی ہیں ماشاءاللہ. میں بے نمازی سے ملتا ہوں ماشاءاللہ، نمازی بنانے کے لیے. میں شرابی ہوں بے شرابی ہوں؟ الحمدللہ میں شرابی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں شرابیوں سے ملتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، میں داڑھی والا ہوں بغیر داڑھی والا؟ داڑھی والے میں بغیر داڑھی والوں سے ملتا ہوں. تو اگر میں بغیر داڑھی والوں سے ملتا ہوں تو اس کا مطلب کہ میں بغیر داڑھی والا ہو گیا. واہ، میں بے نماز سے ملتا ہوں اس کا مطلب میں بے نمازی ہو گیا.
تو ہم تو سب سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ہر ایک سے مل کر کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. یہی سیاسی سماجی سے تعلق رکھنے والے لوگ فیضان مدینہ آتے ہیں. صحیح ہے. خود خان صاحب کیا فیضان مدینہ نہیں آئے تھے؟ کئی سیاسی جماعتوں والے آتے تو ہم آج ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر ہم پریسیڈنٹ سے ملے. آپ کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے فلاں صحافی سے ملے یا فلاں شخص سے ملے، اس کے تو کام ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے تو بڑے الٹے کرپشن کے معاملات ہیں. دیکھیں مطلب کہ نیکی کی دعوت دینے کے جو طریقے اور اصول ہیں ہم اسی کے اوپر چل کر ہی کام کر سکتے ہیں. پھر دوسرا عبدالحبیب ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا منصب ہے. کب ہم جو بھی جس پوسٹ پر آدمی ہے، مطلب ایک تو پی ایم صاحب سے ملاقات بھی، ہمارے کافی چیزیں تھی جو انہوں نے خود اپنی جو وزارت تعلیم، آپ رائٹ آفٹر اس کے بعد آپ کی وزارت تعلیم سے ملاقات ہوئی. ہمارے ساتھ نور اللہ قادری صاحب مدظر العالی ماشاءاللہ، یہ ہمارے سنی عالم ہیں جی، اور وفاقی مذہبی امور ان کے پاس ہے، وہ بھی ساتھ ہیں. انہوں نے، میں بہت کھل کے کہتا ہوں، انہوں نے دعوت اسلامی کا کھل کر تعارف بیان کیا ماشاءاللہ اس ملاقات میں. کیونکہ الاس اس سے پہلے ہی ہمارے فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں. ان کو دعوت اسلامی انہوں نے یہاں آ کر دیکھے، نور اللہ قادری صاحب نے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، اور وہاں جو انہوں نے دعوت اسلامی کو ریپریزنٹ کیا نا، میں واقعی کہتا ہوں کہ یہ مطلب انہوں نے دعوت اسلامی کی محبت وہاں کھل کر اور کام کو بیان کر. امیر سنت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے اور میٹھے جذبات دیکھنے کو ملے ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ چیز تھی. پھر چونکہ باتیں اور بھی تھیں، جی جی میں اس کو آخری پیپر کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دوں. اچھا اب یہ 6 پوائنٹس تھے. اس کے بعد بڑا خوبصورت ایک اور یوں سمجھے کہ پیج ہے جس میں آخری پیراگراف کیا ہے کہ بیان کردہ معاملات کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہیں جن کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے کی درخواست ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام کے وہ عظیم حکمران ہیں جو صرف 30 مہینوں کے اندر ریاست میں ایسی شاندار تبدیلی لے آئے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اس تبدیلی کی مثالیں دی جاتی ہیں. سبحان اللہ، تبدیلی کی بات بھی کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذریعے. واہ. انہی کے بارے میں بہت بڑے بزرگ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے تو فرمایا کہ میرے لیے 2 نیک اور صالح مرد تلاش کرو. چنانچہ 2 حضرات تشریف لے آئے تو ان سے التجا کی، آپ میرے ہر کام پر نگاہ رکھیے، مجھے کوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو مجھے خبردار کر دیجیے گا اور رب تعالیٰ کی یاد دلا دیجیے گا. جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو گھر آ کر مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی. بیوی نے عرض کی، اے امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. جب میں بھوکے، فقیروں، مریضوں، مظلوم، قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیالداروں الغرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہیں ان کے متعلق اللہ عز و جل باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے. پس یہ بھاری ذمہ داری اور فکر رلا رہی ہے. مولا کریم نیک اور جائز کاموں میں آپ کی مدد فرمائے. الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جس کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ ہیں، ایک غیر سیاسی تحریک ہے جو نیکی کی دعوت عام کرنے، مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی اپنے طور پر کوشش جاری رکھے ہوئے. حضور باقی کالیں تو بعد میں آئیں گی. میں سچی بات ہے اس مکتوب پر اور آپ کے انداز پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. میں چونکہ نہیں تھا پاکستان میں مگر مجھے نگران شورا کا اس ملاقات سے پہلے جو ویژن تھا، جو ایک فکر تھی، یعنی نارملی لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ ہماری پی ایم سے ملاقات ہے، ایک فوٹو سیشن ہو جائے گا یا فلاں جگہ پر پاپولیرٹی ہوگی. نگران شورا کے میں وہ جملے سنتا تھا کہ ہم ملاقات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، ہماری اس ملاقات سے ہم نے قوم، دین اور ملت کو، اسلام کو کیا فائدہ پہنچانا ہے. سربراہ مملکت سے بات کرنی ہے تو پھر ہم اس کو کیا پیغام دیں. یعنی مجھے سچی بات ہے سلمان، یہ آپ ان کے سامنے تو ان کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک اس پوری جو پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا نا، مجھے خود فخر ہو رہا تھا کہ اللہ نے دعوت اسلامی کو ایسا نگران دیا ہے، ایسی سوچ دی ہے کہ ہماری تنظیم میں الحمدللہ یہ پریپریشن ہے اور اس میں کوئی آپ دیکھیں کہ اس سارے مکتوب میں کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کو چندہ چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ دعوت اسلامی ڈونیشن سے چلتی ہے، حالانکہ ہمارے اپنے بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمارے گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں نگران شورا، مدنی چینل اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم اپنی کچھ اپروولز لیتے ہیں، مگر پہلی ملاقات اور اس انداز میں ملاقات اور اس کے بعد ہم نے جو سرکاری میڈیا پر یا دنیا بھر کے میڈیا پر جو اس کا ان کی طرف سے فیڈ بیک آیا کہ ان کا فیڈ بیک بھی یہ تھا کہ دعوت اسلامی کی ان کاوشوں سے، دعوت اسلامی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ماشاءاللہ ویل ڈن. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور جب بھی کوئی مرید اچھا کرتا ہے تو
پیر کے فیضان سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب اللہ اس سے کام لیتا ہے، یقین انہوں نے جو UN میں تقریر کی تھی جی، جو ہم نے بھی سنی، میں نے ان کی کئی چیزیں سنی تھی. سوشل میڈیا، میں نے ان کو کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی سنی ہے، اس سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرتے ہیں نا، اس سے ہمیں اچھا لگتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر میں نے اس میں وہ ورڈ کوٹ کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں اور جسم سے زیادہ دل کو تکلیف ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ میٹنگ میں بھی عبدالحبیب بھائی PM صاحب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی. بس نبی پاک سے وابستگی سے بندے کو کس قدر عروج ملتا ہے. اور یہ مجھے مطلب ڈسکشن میں یہی چیز تھی ماشاءاللہ، کوئی ادھر ادھر کی بات انہوں نے بھی نہیں کی. ہم نے 1 ارب درخت کا تذکرہ پہلے کیا، ہم نے کہا امیل سنت نے خود ہی اعلان کیا ہوا کہ ہم 1 ارب درخت دعوت اسلامی لگائے گی. تو یقیناً یہ ایک ان کا بھی کام ہے، ہمارا بھی کام ہے، ہمارے ملک کے لیے ہو رہا ہے. تو ان کو بھی کافی انہوں نے اپریشیٹ کیا. نصاب پر جب دعوت اسلامی کے دارالمدینہ پر کیریکولم پر بات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جب یہ کام ہو چکا ہے تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے. ہم سب کر رہے ہیں، ہمارے اسلام بھائی نے باقاعدہ ہمارے جامع آپ کا ویسے موٹیو بھی یہی تھا کہ یہ حکومت بھی ایک کام کرنے جا رہی ہے اور ہم آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. نصاب پر کام ہو رہا ہے تو نصاب میں وہ باتیں جو امت کو جس کی ضرورت اور حاجت ہے وہ ڈسکس کی. تو انہوں نے جو وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، ان کا حوالہ دیا. ہم نے کہا ہمارے آپ کے بعد 19 سے ہم نے ملاقات رکھی ہوئی ہے. پھر وہاں سے ہم اٹھ کر وزیر تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب تھے، ان سے جا کر ملے. انہوں نے اپنی ٹیم ارینج کی ہوئی تھی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم نے جو ہماری کتابیں اور لکھا، ان کو فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ دعوت اسلامی نے کیونکہ ہمارا جو کیریکولم ہے نا عبدالحبیب بھائی، وہ بھی نیشنل کیریکولم کے مطابق ہے. اور یہ مقبول جان صاحب نے خود کہا کہ پورا کورس پر، پورا مقصد پر بنایا گیا نصاب ہے. اور میں نے ایسا کبھی کہیں نہیں دیکھا کتنے مقصد پر کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے. تو پھر ہم مدنی چینل کے ذریعے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر بھی پروگرام جائے گا، کلپس بھی جائیں گے، تو ہم پھر دعوت دیتے ہیں تمام ملکی شخصیات کو، چاہے آپ بزنس مین ہیں، چاہے آپ سیاستدان ہیں، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے کالم نویس ہیں، صحافی ہیں، اینکرز ہیں، آپ ایک بار پلیز ایک بار فیضان مدینہ آئیے. یہ اتنے سارے لوگ آ کر یہ بار بار ایک جملہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام اور اتنے پیارے آرگنائز وے میں کر رہی ہے. تو وی آر ویلکم یو. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ایک بار فیضان مدینہ کا پراپر وزٹ کیجئے، ہم سے رابطہ کر لیجئے. ہم انشاءاللہ آپ کو یہ پورا وزٹ کروائیں گے. اپریشیٹ کیا ہے یہ آپ صحیح دعوت دے رہے ہیں، آئیں گے تو پتہ چلے گا. شفقت محمود صاحب کو بھی یہ دعوت دی کہ آپ آ کر دیکھیں. انہوں نے بھی آنے کا کہا ہے، ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے بھی آنے کا کہا ہے ہم آئیں گے، ہم آگے بیٹھیں. وہ آئے بیٹھے. میں آپ کو دیکھو، میں کوئی ایجوکیشن کی فیلڈ سے ڈائریکٹلی تو ریلیٹڈ ہوں نہیں. ہمارا پورا ایک شعبہ ہے دارالمدینہ کا جو نصاب پر کیریکولم پر کام کرتا ہے، مفتیان کرام ہے الحمدللہ. ہم ان کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں تو وہ ایک ونڈوز کھلیں گے اور انشاءاللہ وہ کام ہوگا. اللہ نے چاہا تو کہ جو کام رہتی دنیا تک امت کو کام آئے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اپنا ویژن یہی ہے کہ وہ کام ہو جائے جو رہتی دنیا امت تک. کیونکہ یہ نصاب اور سلیبس جو ہے نا، یہ سمجھے قوموں کی تقدیروں کو آگے پیچھے کرتے ہیں. جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کا ذہن بن جاتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ کوشش جاری ہے دعوت اسلامی کیونکہ ایکسپرٹیز ہم کر ہی رہے ہیں، برسوں ہو گئے ہمیں اصلاح امت پر کام جو دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور موڈیول ہے ہمارے پاس تربیت کے، اصلاح کے، تربیتی اجتماعات کے، سارے موڈیول ہمارے پاس تیار ہیں. یعنی یہ 6 پوائنٹس آپ نے دیے، 6 پوائنٹس کا سولوشن بھی دعوت اسلامی کے پاس ہے. 6 پوائنٹ دیے نا، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی. ایک تو ہم کوشش کرتے اس وقت پڑھ لیں یہ، تو ہم نے ہاتھوں ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو یہ پورا لیٹر پڑھا دیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، انہوں نے پورا جو انہوں نے ہمارے سامنے پڑھا، انہوں نے پڑھ کر ان کے ساتھ ان کے ایک وزیر ہیں، نعیم الحق نام ہے شاید ان کا. جی. تو نعیم الحق صاحب کو انہوں نے یہ کہہ کر پیپر دیا کہ یہ لو، اس پر ہمیں کام کرنا ہے. انہوں نے پوائنٹ وائز لکھ کر بڑی اچھی باتیں دی ہیں، ہمیں اس پر کرنا چاہیے. بکس تھیں جو سیکیورٹی میزرز کی وجہ سے ہم سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ میں دیکھوں گا، گھر لے جا کر دیکھوں گا، میں پڑھوں گا جو آپ ہمارے لیے اسٹڈی کرتے ہیں لائیں. سیرت مصطفیٰ کتاب پر جب ہم نے بات کی کہ کالج یونیورسٹی میں ان کو بھی انہوں نے بڑا سراہا. یعنی ہم نے کہیں بھی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی ماشاءاللہ، اور اپریسیشن دیکھی. اور ان کی جو بھی اس معاملے میں اچھی کوششیں ہیں ان کو ہم نے فیل. جیسے میں نے آپ کہا تھا پریسیڈنٹ صاحب سے ملے تھے ہم، تو پریسیڈنٹ صاحب نے بھی ہمیں بہت اچھا رسپونڈ کیا، بہت اچھا رسپونڈ کیا. اور یہ دعوت اسلامی کی
समझे कि गुडविल है। अल्लाह ने दावत इस्लामी को एक मकाम और मर्तबा दिया है और उसको लोग समझते हैं कि अगर ये आकर बात कर रहे हैं तो चूंकि ये बात अकेले नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि इनकी अपनी सोच या खाली मशवरा है, ये कर आए हैं माशाअल्लाह। हम किया हुआ काम बता रहे हैं कि ये हुआ है, हो सकता है आपके काम आ जाए। मैंने दवाई खाई है, मुझे सेहत मिली है, आप भी खा कर देगा, आपको भी सेहत मिल सकती है। ठीक है, ये चीजें। फिर वहां से अब इनके एक और MNA है, शायद पार्लिमानी वजीर हैं, अली मोहम्मद खान साहब, इनका रिस्पॉन्स नो डाउट, मुलाकात इनसे बहुत, मेरी इनकी मुलाकात हुई और तो मैंने को कहा भाई बहुत सारी बातें रह गई जो वजीर आजम से करनी थी, ये मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है, आप पहुंचा दीजिएगा हमारी तरफ से। इनको भी ये लेटर इन्होंने भी पढ़ा। तो ओवरऑल मैं कहता, फिर हम वो एडिशनल एजुकेशन सेक्रेटरी हैं सलीम रांझा साहब जी, वो बड़े मतलब के एक मीठे तरीकत वाले और मज़ारात औलिया से मोहब्बत करने वाले मुझे मिले और बड़ी इन्होंने प्यारी और खूबसूरत बातें की। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो दावत इस्लामी जो काम लेकर गई अपनी तहरीकी सरगर्मियों के साथ साथ इस उम्मत को दावत इस्लामी क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है, मुल्क को कौम और दीन के लिए क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, दावत इस्लामी की एक्सपर्टीज से क्या फ़ायदा हो सकता है, वो हमने उनके सामने रखी। नेकी की दावत डेफिनेटली आप जब भी किसी ऐसे ओहदेदार से मिलेंगे तो आपका एक मनसब दीनी है कि आप उन्हें नेकी की दावत दें और इन्हें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें। और हत्ता इम्कान कोशिश यही होनी चाहिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। यकीनन इसमें खामियां, कमज़ोरियां और बहुत सारी रह जाती हैं और रही हुई होंगी। अल्लाह करीम हमारे इन खामियों कमज़ोरियों को मैं भी एक अंदर की बात दूर भी फरमाए। मुलाकात होने के बाद जो है ज़ाहिर है कि बड़ों से हौसला अफजाई की उम्मीद होती है, हौसला अफजाई तो होती है अमीर अहले सुन्नत की तरफ से, मगर इस मुलाकात के बाद जो अमीर अहले सुन्नत का पैगाम निगरान शुरा के लिए था ना, वो कुछ वजूहात की बिना पर मौनियर तो नहीं कर सकेंगे। नहीं, वो पूरा एक खुलासा है कि बड़ों से मिलते हैं तो ज़ाहिर आदमी का जो इखलास और मबनी गुफ्तगू थी ना, अल्लाह अकबर। असल में ये ना, ये मनसब है पीर का। क्या बात है, ये पीर का मनसब है कि जब आपको ऐसा काम करें तो पीर आपको इसके साइड इफेक्ट से बचाता है। लोग आपकी तारीफें करेंगे और पीर आपको इसके मुज़िर असरात और शरीर चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है। शोहरत की आफात जो है, पीर कोशिश करता है कि कहीं भी मतलब कि आपको इस काम जो आपसे हुआ, कहीं ये काम जन्नत के बजाय जहन्नम में ले जाने का जरिया ना हो जाए। नियतों के फसाद से जो मिले सुना तो पैगाम क्या गुफ्तगू है बचाने की कोशिश की है। तो ये पीर का मनसब होता है। वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, ठीक है ना, ये होता है कि उसी वक्त पीर अपनी मुरीदों की मदद फरमाते हैं। ये भी देखना है कि निगरान शुरा हालांकि तंजीमी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत जैसे पकड़ के रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, ये सारे अच्छे अगर वो पकड़ के ना रखे, कहते हैं ना कि वो पकड़ के ना रखे होते तो ये तो कब क्या पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो चले, ये आज की मुलाकात का अहवाल भी बयान हो गया। उम्मीद है कि बहुत सारे नाजरीन को इसका जवाब मिल जाएगा और उम्मीद है जब इसके सोशल मीडिया पर क्लिप्स आएंगे तो आप मजीद इसको अच्छे अंदाज से। मुझे ये भी उम्मीद है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए क्योंकि बदगुमानी की कोई बज़ाहिर वजह भी नहीं है, कोई करीना नहीं है। जी जी, कि जिस तरह मतलब कि सुना गया, देखा गया, किया गया, तो मेरे रब ने चाहा और हमारी कोशिशें जारी रहीं तो इंशाअल्लाह इसके अच्छे खूबसूरत फ़वाइद हासिल होंगे और आशिकाने रसूल के दिल में ठंडक पैदा, ज़बरदस्त खुशी दाखिल होगी और इंशाअल्लाह आला हज़रत की मोहब्बत जिनके दिलों में है, इंशाअल्लाह इनको मज़ीद इससे फरहत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब करीम के साथ माशाअल्लाह। तो मेरा ख्याल है कुछ कॉल्स ले लेते हैं, एंड है तो चलें कुछ कॉल्स दे दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सिलसिला है ये निगरान सूरा भी माशाल्लाह इसमें जलवा फरमाए। मसाइल का हल, मेरा भी मसाइल थोड़ा अगर निगरान सूरा हल फरमा दें। कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, थोड़े जख्म भी आए। अब कई दिनों से मैं घर पर ही हूँ, डॉक्टर ने भी आराम का कहा है, लेकिन थोड़ा सा फ्री वक्त में तरह तरह के वसवसे और सोचो विचार और फिर इस पर
ایک عجیب و غریب کیفیت بن گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ابھی اس پر آگے۔ جہاں پہ جاب ہے وہاں کے اسلامی بھائیوں کا بھی کچھ جیسے ہوتا ہے افسر وغیرہ، ان کا رویہ الگ، رشتہ داروں کا الگ رویہ، خیر خبر لینے آ رہے ہیں وہ الگ سے تانے وغیرہ دے رہے، گاڑی صحیح نہیں چلاتے، فاسٹ چلاتے، یہ وغیرہ۔ اب یہ سب کنفیوژن میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا، میں کیوں یہ ہو گیا میرے ساتھ، اب میں عجیب و غریب کیفیت میں ہوں۔ برائے کرم کچھ مدنی پھولوں سے نواز دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین وإیاکم۔ اللہ کریم آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ میں آپ سے عیادت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے زخموں کو درست فرما دے، اور تسلی میں اس لفظوں کے ساتھ دیتا ہوں کہ مومن کو پہنچنے والی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اب جو قلبی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ذہنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، جسمانی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، بس آپ یہ اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام تر تکالیف پر اجر دے گا اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا۔ یہ ہمت اور صبر کے لیے بہت ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ تو ایک شخص تھا جو بڑی گھبراہٹ کا شکار تھا، ہر وقت گھبراتا رہتا تھا، یہ کوئی عمدہ کام کر ہی نہیں پاتا تھا، گھبراہٹ ہو جاتی تھی۔ اس کو ایک جملہ مل گیا، کسی نے جملہ دیا، اس نے کہا اس جملے نے میری زندگی کو بدل دیا اور میں نے ایسی ترقی کی کہ بس میں کہاں کے کہاں نکل گیا۔ وہ جملہ کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ سب بہتر فرمائے گا۔ آپ کہہ لیں اللہ سب بہتر کرے گا، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا، انشاءاللہ کچھ بھی ہو نا اللہ بہتر کرے گا۔ آپ گھر ہے پیچھے ٹینشن ہو رہا ہے، اللہ بہتر فرما دے گا، یہ ہو رہا ہے اللہ بہتر فرما دے گا، یہ ہو گیا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے، اچھا ہی ہوا ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ آپ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں، آپ کا معاملہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمت میں رہنا بیٹا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ میری وائف کو آپ کے چینل سے پتہ چلا کہ قبرستان عورتوں کا جانا ممنوع ہے، تو اس نے ماشاءاللہ اس پہ عمل کیا، لیکن ہر جمعرات کو میری کزنیں جو ہیں وہ جاتی ہیں قبرستان، جاتی ہیں اپنے جو ہیں وہاں فوت شدگان ان کو فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، اور یہ ان کو منع کرتی ہے تو وہ آگے سے باتیں کرتی ہیں، فلاں بھی جاتا ہے، ساری عورتیں جاتی ہیں، وہ منت لے کے جاتی ہیں، تو تم عجیب ہمیں قصہ سنا رہی ہو آگے سے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ ان کی اصلاح کس طرح کریں، اس کا حل بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ پہلے تو یہ ذہن بنا لیں کہ منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنے عمل پر قائم رہیں، نیکی کی دعوت دیتی رہیں، برائی سے منع کرتی رہیں۔ انہوں نے اپنا کام کر لیا، انہوں نے منع کر دیا، اب کوئی نہ مانے تو آپ ڈنڈا لے کر منوانے سے تو رہے کہ قبرستان میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو طے ہے، وہ عمل کر رہی ہیں، اللہ ان کو استقامت دے۔ انہوں نے پہنچا بھی دیا تو دعا کرتی رہے کہ اللہ قریب ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، ان کے دل میں بھی تو اللہ نے ڈالا نا، تو ان کے دل میں بھی اللہ ڈال دے گا۔ آپ کو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، اور صبر کریں گے تو اور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ تو وہی جواب ہو گیا نا کہ مجھے اس دوائی سے فائدہ ہوا، آپ بھی وہ دوائی لے لیں۔ تو آپ کو مدنی چینل دیکھ کر پتہ چلا، کسی طرح ان کو بھی مدنی چینل دکھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ بھی تربیت ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ جی محمد احمد رضا تاری لاہور سے کر رہا ہوں۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بنانا ہو اور گھر والے غصے والے ہوں تو کس طرح انہیں منایا جائے؟ آگ پانی سے بجھتی ہے، اگر غصہ ہو تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں، نرم ہو جائیں تو انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا۔ جی، آگ میں تیل کا کام نہ کریں۔ سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، مسائل کا حل، اور اس میں میرا ایک سوال ہے، اگر کسی بندہ کے گھر میں اس کے والدین آپس میں، والد خاص طور پہ والدہ سے الجھتے ہوں، اور اس کی اولاد بھی شادی شدہ ہو، اور ان کے الجھنے سے ان کے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہوں، اور والد کو سمجھانے کے باوجود اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہوں کہ میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے بار بار والدہ سے الجھتے ہیں، اور والدہ شکایت اپنے بچوں کا کرتی ہے، آپ کے والد مجھے بلا وجہ بولتے اور جھاڑتے رہتے ہیں،
बल्कि अपनी बहू और अपने बेटों के सामने वालों को झाड़ते रहते हैं। तो उन वालिद को कैसे समझाया जाए, इसका बराए मेहरबानी जो आप इरशाद फरमा दीजिए। अमीर अहले सुन्नत के इस मौजू पर मदनी गुलदस्ते ले लें, वीडियो बयान ले लें और ये वीडियो किसी सूरत दिखा दें। बाद औक़ात हमारा समझाने का अंदाज और फ़र्क होता है, छोटा समझाए और कोई बुजुर्ग समझाए तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। फिर अमीर सुन्नत की आवाज़ जो है, अंदाज जो है, उसमें अल्लाह ने बड़ी तासीर अता फरमाई है। तो मेरा मशवरा है कि इससे वीडियो ले लें और अपनी मतलब के कोशिशों को आप ना वो लें, इससे शायद हो सकता है कि और ख़राबी पैदा हो जाए। आप दुआ की कसरत बढ़ा दें, सदका व खैरात भी करें, कुछ ना कुछ रुपया 2 रुपया अल्लाह की राह में सदका करते रहें और दुआ करते रहें। अल्लाह दिलों को फैलने वाला है, वो कल्बों को फेरता है, तो मदीना मदीना हो जाएगा। मेरा ख्याल है अब सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ है जी, इजाज़त लें। ठीक है, इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पवे हुसैन हसन फातिमा अली